آج کی جو ہماری محفل ہے، میں اپنے تمام شاگردوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کی جدید سائنس جس معاملات پر بحث کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آج کی سائنس اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ زمین اور آسمان کہ ان کے پورٹل بھی موجود ہیں، ڈائمنشن بھی موجود ہے، یعنی کہ عالم بھی موجود ہے، پورٹل یعنی دروازے بھی موجود ہیں، اس پہ وہ مزید ریسرچ کر رہے ہیں۔ وہ جس چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں، ہمارے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ان تمام علوم کے بارے میں ہمیں بخوبی بتا دیا۔ ہمارے بزرگان دین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پورٹل بیسیکلی ہے کیا؟ ڈائمنشن ہے کیا؟ کیا روحانیت کی دنیا میں صرف عالم ناسوت ہے؟ کیا عالم جبروت ہے؟ کیا عالم لاہوت ہے؟ کیا عالم ملکوت ہے؟ کیا عالم ہاہوت ہے؟ ہم صرف اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نام جانتے ہیں، اس کا مطلب جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، کیا ہم نے مشاہدہ کیا؟ یقیناً جو شخص جانتا ہے وہ مشاہدے کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ ڈائمنشن ہے کہ جو روحانی ڈائمنشن ہے۔ اب روحانی ڈائمنشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ظاہری ڈائمنشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ظاہری ڈائمنشن کیا ہے؟ روحانی ڈائمنشن تو وہ ہے نا کہ جو ہم روحانیت کے ذریعے بتاتے ہیں، لیکن ایک بتانا اور ایک دکھانا۔ ایک ہے روحانی ڈائمنشن، ایک ہے روحانی پورٹل یعنی کہ روحانی دروازے، اور ایک ہے ظاہری، جس کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے کہ میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے افسوس صرف اس بات پر ہے کہ مجھ سے اتنا لوگوں نے نہیں پوچھا جتنا میں جانتا تھا۔ تو یقیناً جن لوگوں نے مولا کائنات سے جانا اور پھر اس کو آگے پھیلایا وہ بزرگان دین ہیں۔ تو مولا کائنات سے کیا جانا، اور قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ڈائمنشن کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن پورٹل کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم اس کا آغاز قرآن کی ایک آیت سے کریں گے کہ جو عام لوگوں کے لیے ایکسس ہے، ایک پورٹل ہے کہ جس کے ذریعے وہ دوسرے ڈائمنشن میں داخل ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے، وہ لوگ کہ جو روحانی سفر کے ہم سفر مسافر ہیں۔ اب یقیناً ہم اگر کسی چیز پہ ریاضت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم وہ سفر کیوں نہیں کر رہے جس کا سفر قرآن میں ذکر ہے، کہ جس رستے کا قرآن نے بتایا ہے، کہ جس رستے کا ایکسس اللہ کے خاص بندوں کے پاس ہے، کہ جن کا ایکسس اللہ کے خاص بندوں نے اپنے عام بندوں کو تعلیم کیا ہے۔ تو کیا اگر ہم اس ایکسس کو لے لیتے ہیں، کیا اگر ہم اس قرآن کی ایک ایسی آیت کو جان لیتے ہیں جس میں قرآن میں ذکر ہے ڈائمنشن کا، جس میں ذکر ہے پورٹل کا، تو کیا اس آیت کے ذریعے ہم ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنا سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ کر سکتے ہیں؟ تو کیا ہم صرف جادو جنات کے لیے رہ گئے ہیں؟ تو کیا ہم صرف جادو کا اتارا کرنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا ہم جو کچھ اتنی محنت کر رہے ہیں کیا کسی کا نظر بد اتارنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا کتابیز گنڈوں کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اصل مقصد کیا ہے روحانیت؟ میں اس وقت عملیات کی بات نہیں، میں اس وقت روحانیت کی بات کر رہا ہوں، روحانیت کی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو روحانیت کی دنیا میں وہ اللہ کے بندوں کا جو راز، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا راز ان بندوں کو تعلیم کیا ہے، وہ کون سی قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس میں وہ پوشیدہ ہے، کہ جس آیت کے ذریعے ہمیں پورٹل دکھتا ہے، کہ جس آیت کے ذریعے ہمیں دوسرے ڈائمنشن دکھتے ہیں، کہ اس آیت کو اگر خاص طریقے سے پڑھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ایکسس اس بندے کو عطا کرتا ہے کہ جو دوسرے ڈائمنشن میں جانا چاہتا ہے۔
اب اس ڈائمنشن، وہ ڈائمنشن کیا ہے، وہ پورٹل کیا ہے، یعنی کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنے وجود کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے روح کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم خواب کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف مشاہدے بیان کرنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو صرف خواب بتانے کے لیے رہ گئے ہیں؟ اصل روحانیت یہ نہیں ہے. اصل روحانیت تو روحانیت کا سفر ہے. اصل تو روحانی سفر کی ایک اہمیت ہے. تو وہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جو ہمیں ایکسس دیتی ہے، جو ہمیں یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک اسم اعظم کی طرح ہمارے لیے ہے، اور اس آیت میں ہی باقاعدہ طور پر ذکر ہے. وہ آیت جو خاص آیت ہے، جو ابتدا میں حاصل نہیں کی جاتی، ابتدا میں تعلیم نہیں کی جاتی، لیکن اس کو تعلیم کی جاتی ہے اس وقت کہ جب اس کے اندر لطافت پیدا ہونے لگتی ہے، یعنی کہ اس کی کثافت مدم پڑنے لگتی ہے، لطافت کا غلبہ اس کی کثافت پہ ہونے لگتا ہے، پھر اس کو یہ آیت دی جاتی ہے. لیکن میں اس آیت کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جب آپ ایک ایسے سٹیج پر پہنچ جائیں آپ کو اس ایکسس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ کنجی ہے. وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جو ہمارا روحانی سفر طے کرنے میں اور ہم اپنا سفر کرنے میں ایک ڈائمنشن دوسرے ڈائمنشن میں فزیکلی اپنے باڈی کے ساتھ ایک منتقل ہوتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ الرحمن میں کہتا ہے آیت نمبر 33 میں، یا معاشر الجن والانس استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو حقیقت ظاہر کرتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اے جن و انس، اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر تم سے ہو سکے زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکل جاؤ تو تم نکل جاؤ. تم جہاں بھی جاؤ گے اس رب ہی کی سلطنت ہے، اس رب ہی کی حکومت ہے، اس رب ہی کی قدرت ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ. اب زمین اور آسمان کے کناروں سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ اے جن و انس، اگر تم سے ہو سکے، ان استطعتم، یعنی کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو، وہ طاقت کیا ہے کہ جس کے ذریعے تم نکلو گے زمین اور آسمانوں کے کناروں سے. یعنی کہ وہ ایک پورٹل ہے، ایک دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے تم نکلو گے دوسری ڈائمنشن میں، ایک دوسرے عالم میں، کہ جس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. قرآن کی ہر آیت حق ہے. ہم صرف قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ہم اگر غور و فکر کریں تو اس قرآن نے ہمیں ہر ایک وہ چیز بتائی ہے کہ ڈائمنشن کہاں کہاں اس پوائنٹ پر موجود ہیں کہ جس کے ذریعے ہم سفر کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں یہ آیت خاص یاد رکھنا. اب ان استطاعتوں کا کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ایسی قوت، طاقت آئی بات سمجھ میں. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں یہ آیت میں بتایا کہ یا معاشر جن والانس، اے جن و انس، اگر تم سے ہو سکے تو تم نکل جاؤ. کس کے ذریعے؟ طاقت کے ذریعے. اب وہ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ طاقت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین اور آسمان سے کیا مراد ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری سورت کی طرف، سورہ معارج کی طرف. معارج کا مطلب کیا ہے؟ ایک چڑھنے کا رستہ. سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے آپ کو معلوم؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں. اب یہاں پہ ذکر کیا ہوا؟ آپ اس آیت کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے فرشتے اور جبرائیل. جبرائیل بھی تو فرشتے ہیں نا، پھر یہاں جبرائیل کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ فرشتے، جبرائیل بھی فرشتے ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ دیتا کہ فرشتے رب کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، لیکن یہاں اس آیت میں فرشتے اور جبرائیل رب کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام رہبر ہیں، آپ تمام فرشتوں میں افضل ہیں، اور رہبر جب چڑھتا ہے تو اپنے کارواں کو ساتھ لے کے چڑھتا ہے. یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس کوئی ایکسس تھا. ایکسس کیا تھا؟
رب کی قدرت، حکم، کہ جس کے ذریعے آپ چلتے تھے، آپ سفر کرتے تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں زمین کے جو کنارے ہیں۔ اگر ہم زمین کے کناروں کی بات کرتے ہیں، اگر ہم زمین کی بات کرتے ہیں تو ہم جس زمین پر رہتے ہیں اس کا جو 90% جو حصہ ہے نا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے بیسالٹ۔ بیسالٹ کسے کہتے ہیں؟ بیسالٹ یہ بیسیکلی چٹانیں تھیں، آئی بات سمجھ میں؟ اور یہاں پہ لاوا تھا، مطلب لاوا اتنا پکے لاوا اگلنے کے بعد پھر لاوا جو نا وہ ٹھہرنے شروع ہو جائے، جمنے شروع ہو جائے، ٹھنڈا ہونے شروع ہو جائے۔ جب وہ لاوا تھمنے شروع ہو جائے، ٹھنڈا ہونے شروع ہو جائے، اس کے بعد پھر کئی صدیوں کے بعد جب وہ زمین پوری ٹھنڈی ہو جائے تو یہ 90% حصہ جو نا اس زمین کا ہے۔ اور اسی طریقے سے چاند کی زمین کا حصہ ہے، اسی طریقے سے دوسرے سیارے جسے ستارے ہیں جہاں پہ آپ چل سکتے ہو اپنی قوت سے، وہ زمین ہے، چاہے وہ زمین چاند کی ہو، چاہے وہ مریخ کی ہو، چاہے وہ وینس کی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اور تمام کی تمام بیسالٹ ہیں۔ یہ تو ہے زمین، آئی بس سمجھ میں؟ اب پورٹل کیا ہے؟ پورٹل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آئی بس سمجھ میں؟ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک واقعے کی طرف جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ تھا۔ اب سمجھنے کی بات ہے، آپ کو تھوڑا سا آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اللہ کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک کام کریں، پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو جب آپ نے دعا کی تو جو پہاڑ تھا وہ شک ہوا، یعنی کہ پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، وہاں سے حاملہ اونٹنی باہر نکلی۔ اور جب وہاں سے حاملہ اونٹنی باہر نکلی، یاد رکھنا یہ پوائنٹ کہ اونٹنی پہاڑ کے درمیان سے نکلی، باہر آئی بس سمجھ میں؟ اس کے بعد پھر اس کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیتی تھی اور پھر دوسرے دن پوری قوم جو تھی وہ پانی پیتی تھی۔ اونٹنی جس وقت پانی پیتی تھی تو وہ پورے قوم کو دودھ دیتی تھی۔ تو کچھ قوم کے جو لوگ تھے، جو مخالفین تھے آپ کے، انہوں نے منصوبہ بنایا، اور پھر آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے بچہ بھی جنا تھا، بچہ بھی بڑا ہو گیا تھا، اور جب بچہ اور اونٹنی پانی پیتے تھے اونٹنی سے، وہاں کنویں سے، تو پھر اسی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو وہ اونٹنی کے بچے کے بارے میں ہے کہ وہ اونٹنی کا بچہ اسی پہاڑ کی جانب دوڑا۔ کس پہاڑ کی جانب؟ کہ جس پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور وہ غار کی صورت بنا اور وہ وہاں سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس اونٹ کے بچے کا نہیں پتا چلا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پورٹل تھا، ایک دروازہ تھا۔ کہ وہ ایک پورٹل تھا کہ جہاں سے اونٹنی آئی اور پھر وہ بچہ اسی جانب دوڑا اور پھر وہ ایک غار میں بنا اور وہ چلا گیا۔ اب ہم دوسرے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شمعون علیہ السلام کا، کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ تم یہ بھنی ہوئی مچھلی لے کر جاؤ اور جس جگہ پہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پہ تمہیں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ تو آپ اور شمعون نے اپنے سفر طے کیا، بھنی ہوئی مچھلی لے گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت شمعون علیہ السلام کیا اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے سمندر کے اندر، جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، سمندر کے اندر اس نے سرنگ بنائی۔ اب دیکھو سمندر میں ڈوبا جاتا ہے، سمندر میں کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو ڈوبتا ہے وہ، اگر مچھلی جائے گی تو مچھلی سرنگ نہیں بنائے گی، لیکن کیا ہے کہ مچھلی نے سرنگ بنائی اور سرنگ بنا کے وہ چلی گئی، یعنی کہ مچھلی جو سرنگ کے ذریعے داخل ہوئی وہ ایکسس تھا، وہ ایک پورٹل تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، آپ نے اپنا سفر کیا، آپ آگے کی طرف چل دیے۔ جب آپ کو رستے میں بھوک لگی، آپ نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی کھائیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو ایسا واقعہ ہوا کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس نے وہ اس میں سرنگ بنائی اور وہ چلی گئی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ لوٹے، اپنے قدم قدم دیکھتے دیکھتے اس جگہ لوٹے جہاں پہ ان کو پہنچنا تھا، جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے. آپ دوبارہ وہاں پہ پہنچ گئے. آپ دوبارہ یہ میں اس وقت اس پورٹل کی بات کر رہا ہوں جو انتہائی درجے کی روحانیت کے پورٹل تھے، جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے اور نہ ہوں گے. پھر ہم عام پورٹل کے پاس آئیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جانب آئے اور پھر وہ ہو گیا. اب تیسرا واقعہ کیا ہے؟ تیسرا واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ذوالقرنین کا کیا؟ اسرائیلیوں میں ایک روایت ہے کہ اسرائیلی کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین جو تھے نا، وہ اپنا گھوڑا سریا میں باندھا کرتے تھے، اور سریا زمین سے کوسوں میل دور ہے. کیسے ممکن ہے کہ رہنے والا شخص زمین پر رہتا ہو اور اپنا گھوڑا سریا میں باندھتا ہو؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی ایکسس تھا. اب قرآن آپ کے ایک واقعے کو ذکر کرتا ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا، حضرت ذوالقرنین کا، کہ قرآن کہتا ہے کہ فَاتَّبَعَ سَبَبًا، یعنی کہ وہ چلا اور اس سرزمین پر پہنچا کہ جہاں پہ کالا پانی تھا، یعنی کہ کیچڑ جیسا، جیسے دلدل ہوتی ہے نا، اور وہاں پہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. اور وہاں پہ کچھ قوم ظاہر ہوئی کہ جن کو سمجھنے میں حضرت ذوالقرنین کو بڑی پریشانی ہوئی، بڑی مشکلات پیش آئیں. اور پھر اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ یہاں پر ایک ایسی قوم موجود ہے کہ جو ہمارے حلقے میں داخل ہوتی ہے اور یہاں پہ بڑی تباہی مچاتی ہے، تو آپ ان سے بچاؤ کے لیے ہمارے درمیان ایک سدہ بنا دو، یعنی کہ ایک دیوار بنا دو. کس نے کہا؟ اس قوم نے. کس کو کہا؟ حضرت ذوالقرنین کو. تو حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا تھا؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا میں سدہ نہیں بلکہ ردمہ بناؤں گا. سدہ کہتے ہیں دیوار کو. آپ نے کیا فرمایا کہ میں سدہ نہیں بلکہ ردمہ بناؤں گا. اب ردمہ وہ ایک خاص قوت، ایک خاص چیز کے ذریعے ملا کے بنائی، یعنی کہ ایک ایسی بنیاد آپ نے اٹھائی کہ جو دو عظیم قوموں کے ذریعے ایک حجاب اور ایک رکاوٹ بن گئی. اور پھر اس کے بارے میں حدیث میں کیا ملتا ہے؟ میں حدیث کا ایک جز بتا دیتا ہوں، مفہوم بتا دیتا ہوں یاجوج ماجوج کی قوم کا، کہ وہ جو ردمہ حضرت ذوالقرنین نے جو بنایا تھا، کہ اس کے بارے میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے نا کہ جو یاجوج ماجوج ہے وہ اپنی سے چاٹتے ہیں اس دیوار کو، اس ردمہ کو چاٹتے ہیں، اور جب وہ چاٹتے اتنا چاٹ دیتے ہیں جب وہ انڈے کی چھلکے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ سو جاتے ہیں، اور بھی جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو وہ دیوار پھر اسی کے مانند ہو جاتی ہے، وہ دیوار اسی کے مانند ہو جاتی ہے. اور ایک دن کہ وہ انشاءاللہ کہیں گے اور پھر دوسرے دن جہاں سے کام چھوڑا تھا وہیں پر آئیں گے، اور پھر جب وہ انڈے کی چھلکے کے برابر ان کو پائیں گے، جب وہ دیوار کو چاٹیں گے تو پھر وہاں اس پورٹل سے نکل جائیں گے، پھر وہ زمین پر شر پھیلائیں گے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو اس قوت کے ذریعے، ان استطاعتم، اس قوت کے ذریعے وہ قوت حاصل تھی کہ جس کے ذریعے ان کو پورٹل کا ایکسس تھا، جو مختلف جگہوں پہ چلے جایا کرتے تھے. اب جیسے ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اب تھوڑا توجہ سے سنیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل کا حکم ہوا، اور جبرائیل کہاں تھے؟ 7ویں آسمان پر. وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، حضرت جبرائیل اسی وقت اس جگہ پہ جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ہاتھوں میں زمین پہ گرنے سے پہلے تھام لیا. یعنی کہ جب حضرت جبرائیل کو حکم ہوا آپ 7ویں آسمان پہ تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قوت سے آپ کو ایک ایسا ایکسس حاصل تھا جس پورٹل کے ذریعے آپ اسی وقت وہاں پہ داخل ہو گئے. وہ پورٹل آپ کے لیے کھول دیا گیا جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام گر رہے تھے، آپ کو فوراً اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اب اسی طریقے کا واقعہ ملتا ہے. کیا واقعہ ملتا ہے؟ کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ،
اچھا ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، لیکن اب یہ دیکھو سمجھنے والی بات ہے یہاں پہ کہ جس طرح انبیاء کرام کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہوئے تو آپ امام الانبیاء ہیں، آئی بات سمجھ میں، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بلند مقام و مرتبہ تھا، ہے اور ہے۔ اس وقت آپ کی بڑی وہ تھی، کیونکہ ہر نبی جو آپ کے بعد آئے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کہہ کر پکارتے تھے، اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے، آئی بات سمجھ میں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے آگ لگائی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو وہاں پہ دست قدرت نے اس آگ کو گلزار بنا دیا تھا، وہاں جبرائیل نہیں آئے تھے بچانے کے لیے، جبکہ جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے اللہ کے بندے اگر آپ چاہیں تو میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں، آپ نے کہا نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ کو خلیل اللہ کا خطاب دیا گیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ آیا تو حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ جبرائیل جنت میں جاؤ، ایک مینڈا لو اور اس کو اس کی جگہ، حضرت اسماعیل کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کرو اللہ کی راہ میں، یعنی کہ پھر وہی ایکسس، وہی پورٹل، وہی قوت۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے اوپر اگر آسمان ہے تو ہم ایسی یہ آسمان کا دروازہ ہوگا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج کے لیے تشریف لے کر گئے، جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آپ نے سفر کیا تو اس دوران آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، آپ نے امامت کی، تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ جب آپ آسمانوں کی طرف اپنے سفر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں بھی ملاقات ہوئی۔ قرآن نے سب کچھ ذکر کیا ہے، بس ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن میں سب کچھ ذکر کیا ہے اور ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس پورٹل کی طرف، اس دروازے کی طرف جو اولیاء کرام نے تعلیم فرمایا ہے۔ اب ایک مرید ہے، ایک شخص ہے، وہ اس کو تعلیم دی جاتی ہے کسی صورت کی، تعلیم دی جاتی ہے کسی آیت کی، آئی بات سمجھ میں۔ اب جب وہ اس میں کامل ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں، جب اس میں وہ کامل ہوتا ہے، جب اس کے اندر لطافت پیدا ہونے لگتی ہے، روحانیت پیدا ہونے لگتی ہے، نور پیدا ہونے لگتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، آئی بات سمجھ میں، کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، آئی بات سمجھ میں، جب وہ اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے اپنے تمام چیزوں سے، تمام جہانوں سے، تمام خیالات سے، تمام وسوسے سے، آئی بات سمجھ میں، جب وہ روحانیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے وہ رب ہی کا ذکر کرتا ہے اور پھر کوئی دوسرا کچھ نہیں ہوتا، کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ جب ہم ریاضت کرتے ہیں، جب ہم محنت کرتے ہیں، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو روح کا غلبہ ہمارے جسم پر ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے نا کہ جیسے انسان سو جاتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا روح سفر کرتی ہے۔ اب اس کی جو روح سفر کرے گی نا وہ بھی پورٹل کے ذریعے کرے گی، وہ بھی دوسری ڈائمنشن میں جب جائے گی تو وہ پورٹل کے ذریعے جائے گی، اور کیسے لمحوں کے اندر واپس لوٹ آتی ہے کہ ہم جاگتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم مثال کے طور پہ ہم چاند پر ہیں، ٹھک کر کے ہماری آنکھ کھلی، ہم زمین پر آ گئے۔ جب انسان ریاضت کرتا ہے، جب انسان محنت کرتا ہے نا، تو پھر جب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس کو یہ آیت تعلیم کی جاتی ہے سورہ رحمان کی، اور اس آیت کے بارے میں ہے کہ جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے، وہ سفر کرنا چاہتا ہے، وہ زمین اور آسمانوں کے جو کنارے ہیں، جو دوسرے ڈائمنشن ہیں، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ قدرت دیکھنا چاہتا ہے۔
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھنا چاہتا ہے، وہ عالمین دیکھنا چاہتا ہے. یعنی کہ اگر بزرگوں نے اگر آپ کو اس چیز کی اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا وقت اب جو شروع ہوا ہے نا وہ سفر کا شروع ہوا ہے. پھر جب آپ اس آیت کو ایک خاص ترتیب اور طریقے سے پڑھنے لگتے ہو تو پھر ہمارے جسم کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایسی صلاحیت پیدا ہونے لگتی ہے. کیونکہ یاد رکھو کہ حدیث میں ہے نا کہ وہ انشاءاللہ کہیں گے وہ پورٹل کھل جائے گا. یعنی کہ ان کے لیے جو وہ انشاءاللہ ہے نا وہ اس کی کنجی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنے پورٹل کھولنا چاہتے ہیں، اپنے روحانیت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، دوسری ڈائمنشن کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو یہ آیت آپ کے لیے اسم اعظم کے مانند ہے. کیونکہ بغیر اسم اعظم کے، بغیر کلام الہی کے، بغیر رب کے فضل سے آپ کسی بھی ڈائمنشن میں سفر نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی سفر کرتے ہو آپ اس کی عطا سے کرتے ہو. اور یاد رکھنا کہ آپ کا جو رہنما ہے، آپ کا جو رہبر ہے، وہ آپ کے ایک ایک کر کے پورٹل کھولتا ہے. وہ آپ کو رب کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. وہ آپ کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بھی لے کر جاتا ہے. اب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ہمارے دادا کا، جن کا نام تھا شاہ محمد حسن، بھیسوڑی شریف میں. آپ کا ایک واقعہ تھا کہ ان کے مرید، پہلے وہ گھوڑا گاڑی ٹانگا چلتا تھا نا تو اس میں وہ سفر کرتے تھے. تو وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو ہوا یہ کہ چلتے 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 ان کے مرید اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کس کے اندر؟ وہ جو ٹانگا تھا، جو گھوڑا گاڑی تھی، اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، پورا بند تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کا نا ایک پہیہ جو تھا نا وہ نکل گیا تھا. اب جب پہیہ نکلا تھا تو گاڑی چلی رہی تھی. تو ان کو ہلکا سا جھٹکا لگا نا. جو ہمارے دادا کے مرید تھیں انہوں نے جب دروازے سے دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں، ہمارے جو دادا نا شاہ محمد حسن، ان کے کندھے پہ نا وہی جس میں وہ ٹائر لگتا ہے، ان کا جو راڈ ہے نا وہ ان کے کندھے پر ہے، لکڑی، اور وہ چل رہے ہیں. تو اچھا اس وقت تک وہ مرید نہیں ہوئی تھی ان کے، لیکن مرید کا واقعہ اس وقت تک وہ مرید نہیں ہوئی تھی جب تک یہ واقعہ انہوں نے دیکھا ان بزرگ کو دیکھا، انہوں نے ایک دم دروازہ بند کر دیا. وہ خوف میں آ گئیں، ڈر گئیں. خیر وہ سفر چلتا رہا. جب سفر پہنچے ایک جگہ پر، جب وہ گاڑی کھڑی ہوئی تو گاڑی ایک طرف لڑک گئی. جب وہ گاڑی کا اسپیڈ تھوڑی کم ہوئی، جب وہ گاڑی لڑک گئی تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کر، انہوں نے دیکھا انہوں بڑے شیشو پن میں تھے. جب وہ بھیسوڑی شریف آئے، جب ان پر نظر پڑی تو انہوں نے پہچان لیا یہ وہی تو ہیں کہ جنہوں نے ہماری رہنمائی کری تھی، جنہوں نے ہمیں حادثے سے بچایا تھا بڑے. ورنہ شاید جس رفتار میں وہ گھوڑا تھا تو شاید ہم لوگ نہ بچتے. یہ بزرگوں کی کرامتیں موجود ہیں. ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں. اب جیسے واقعات ہیں آپ دیکھتے ہیں نا تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک بزرگ کو 70 دفعہ دیکھا گیا، مختلف جگہوں پر دیکھا گیا. کہ ایک بزرگ ہندوستان میں بھی موجود ہیں، وہ بزرگ حج بھی کر رہے ہیں. ایک بزرگ ہندوستان میں موجود ہیں، وہ دوسرے ممالک میں بھی ان کو دیکھا گیا. تو یہ کیا تھا؟ اب ہم کہیں گے کہ روحانیت تھی، روحانیت کا سفر تھا. لیکن کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی پورٹل کے ذریعے. اب ان بزرگوں، جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی مریدین گزرے ہیں، جتنے بھی پرانے عظام گزرے ہیں، ان کو جو کچھ بھی تعلیم کیا جاتا ہے نا وہ ان کا پورٹل کا ایکسس بن جاتا ہے. اگر کوئی سورہ قریش پڑھتا ہے، جب وہ ایک ایسے مقام پر آتا ہے تو اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ اب تم نے کس جگہ کس طرح سے داخل ہونا ہے. روحانی سفر صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں تو آپ چل رہے ہیں، آپ میرے ساتھ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں تو میرے ساتھ قافلہ چل رہا ہے. یہ تو ایک راستہ ہے. ابھی تو ہم نے اس سفر کے اندر ہم لوگ شامل ہوئے ہیں. اب جب ہم اس سفر میں شامل ہوئے ہیں، سارا ہمارے کارواں بنا ہے، ابھی تو کارواں تیار ہوا ہے. ابھی ہم جو ذکر کر رہے ہیں ہم اس راستے پہ چلنے کی تیاری کر رہے ہیں. اب جب ہم ایک راستے پہ چل کر ایک پورٹل پہ پہنچتے ہیں، اصل سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جب وہ پورٹل آپ کے لیے کھلتا ہے. اب وہ پورٹل کن لوگوں کے لیے کھلتا ہے؟ جو محبت رکھتے ہیں. کن لوگوں کے لیے کھلتا ہے؟ جو عقیدت رکھتے ہیں. کن لوگوں کے لیے کھلتا ہے؟ جو اپنا ذکر اپنے فکر کے ساتھ کرتے ہیں. کن لوگوں کے لیے کھلتا ہے؟ جو سب کچھ اپنے رب کے لیے کرتے ہیں. کس لیے کھلتا ہے؟ کب کھلتا ہے؟ یہ سارے آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ آیت
سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 یا معاشر جن والین استطاعتم. اس آیت کو جو بزرگان طریقہ فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو کم سے کم اگر ہم اپنا یہ سفر طے کرنے کے بعد، لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہے ابھی صرف لکھنا ہے آپ کو، آئی بس سمجھ میں، یہ 6000 مرتبہ روزانہ پڑھی جاتی ہے اور 60 دن تک پڑھی جاتی ہے. 6000 مرتبہ 60 دن تک پڑھی جاتی ہے، لیکن ابھی نہیں پڑھی جائے گی. آپ اس کو طریقہ کار لکھ لیں، آئی بس سمجھ میں. اور جو لوگ اس سورہ رحمان کی آیت پہ ریاضت کرنا چاہتے ہیں، اچھا اس سے دنیاوی کام بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. جنات کے معاملے میں یہ آیت بہت زبردست ہے، آئی بات سمجھ میں. اور یہ اپنی حفاظت کے لیے، اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کا سفر زیادہ رہتا ہے، اب جیسے وہ لوگ کہ جو بعد میں جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص پاکستان سے کراچی سے لاہور جاتا ہے، لاہور سے اسلام آباد جاتا ہے، اسلام آباد سے یورپ جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، گھومتا ہے، کام کے سلسلے میں جاتا ہے، جو زیادہ تر مسافر ہوتا ہے، جو سفر میں رہتا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ آیت کیمیا کے مانند ہے. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسا شخص جو مسافر ہو کاروبار کے سلسلے میں، کسی دوسرے معاملات کی وجہ سے، گھریلو کام کی وجہ سے، تو وہ اگر اس آیت کو اپنے ورد میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اس کا سفر آسان کر دیتا ہے. اور اس سفر میں اگر اس کے ساتھ کوئی حادثات یا کوئی مشکلات کوئی پیش آنے والی ہوں تو اللہ اس آیت پڑھنے والے کو اس آیت کی برکت سے اس مصیبت سے نکال دیتا ہے. یعنی کہ وہ حادثات ٹل جاتے ہیں، وہ مصائب ٹل جاتے ہیں. اور جو شخص یہ آیت پڑھتا ہے وہ پھر اپنے گھر کی طرف لازمی لوٹتا ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم نے سب نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. یعنی کہ جو لوگ مسافر ہونا یا جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اب کوئی شخص پاکستان سے ہجرت کر کے دبئی جانا چاہتا ہے، جو پاکستان سے ہجرت کر کے یورپ جانا چاہتا ہے، جو پاکستان سے ہجرت کر کے کہیں اور جانا چاہتا ہے، اس کے کوئی اسباب نہیں بن رہے، اس کے کوئی سبب نہیں بن رہے. اور جو شخص اس آیت کو 1100 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھ لیتا ہے تو اس کے اسباب بننے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سبب بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ ہمارے جو عام لوگ ہیں اپنے مقاصد کے لیے 1100 مرتبہ 40 دن مکمل کر سکتے ہیں، آئی بات سمجھ میں. اور 366 مرتبہ یعنی کہ 366 40 دن بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا کس لیے اب میں بیٹھا ہوں، اب میری فیملی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اب میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میرے معاشی مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اب یہاں پہ مجھے خاصا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں اور مزید گھرا جا رہا ہوں پریشانیوں کے اندر. اب میں نیت کرتا ہوں کہ بھائی میں فلاں شہر چلا جاتا ہوں، لیکن اب میں فلاں شہر جاؤں گا، میں اجنبی ہوں، میں وہاں پہ کیا کروں گا جا کے، اب میں وہاں جا کے کیا کروں گا. تو پھر وہ یہ کرے اس آیت کو 1100 مرتبہ روز 40 دن پڑھنا شروع کر دے، اس کے ایسے اسباب بننے شروع ہو جائیں گے تو وہ آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے. اور کہ جن لوگوں کے ویزے کے معاملات ہیں کہ جیسے کسی نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، کسی نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، کسی نے کسی اور ممالک کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، اب وہ پریشان ہیں، ان کا نمبر نہیں آ رہا، ان کی انٹرویو ڈیٹ نہیں آ رہی، اب وہ پریشان ہیں، تو پھر وہ اسی آیت کو 1100 مرتبہ 40 دن پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کو خبر مل جائے گی کہ آپ کا انٹرویو کب ہے، آپ کی آسانیاں کب ہو جائیں گی. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، اس آیت بڑی کمال کی آیت ہے. یہ آپ کے میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو عام لوگ ہیں، آئی بات سمجھ، جو روحانیت نہیں سیکھ رہے، جو عملیات نہیں سیکھ رہے، آئی بات سمجھ، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس مسائل سے نکل جائیں، تو اس آیت کی اجازت لے کر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عمل مکمل کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہر معاملات میں آسانیاں کر دے گا. یہ عام لوگوں کے لیے. اور میرے ساتھ چلنے والے وہ خاص لوگ جو چاہیں اس آیت کو 1.25 لاکھ کرنا تو وہ 40 دن میں اس کو 1.25 لاکھ کر لیں، اور جو چاہیں اس آیت کی ریاضت کرنا تو پھر وہ اس آیت کو 3125 مرتبہ پورے سال اس کی ریاضت کر لیں. اس کے بعد 6000 مرتبہ 60 دن مکمل کر لیں گے. پھر اپنے اندر تبدیلی دیکھنا، پھر اپنے اندر معاملات دیکھنا، پھر اس پورٹل کا ایکسس آپ مجھے خود بتانا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آیت تعلیم کی نا، کمال کی آیت تعلیم کی کہ جس نے ہمارے دنیا، جس نے ہمارے آخرت، جس نے ہمارے روحانیت کے سارے راستے کھول دیے. بڑے کمال کی آیت ہے، بڑے کمال کی آیت ہے. یہ آیت آپ یقیناً میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں کو یاد ہوگی، جن لوگوں کو یاد نہیں ہے
تو وہ اس آیت کو یاد کر لیں. باقی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہاں ٹھیک ہے باقی آپ کے